اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ آج ابتدائیہ میں کچھ قرآن مجید کی فضیلت اور اس کے بارے میں جو اعتقاد اور عقیدہ رکھنا ہے اس پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ باقاعدہ کلاس عربی گرامر کی قرآن مجید کی ٹرانسلیشن کی انشاءاللہ کل بروز جمعہ شروع ہوگی۔ تو حضرت قطب عالم سید السادات مخدوم جہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات شریف میں فرمایا ہے، یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، فضل القرآن، کہ قرآن کی فضیلت علی سائر الکلام، تمام کلاموں پر اس طرح ہے کا فضل اللہ ہے، جس طرح اللہ کی فضیلت علی خلق ہی اس کی مخلوق پر ہے۔ تھوڑا سا اسی کو گرامر کے طور پہ ہم تھوڑی سی ٹچ دیں گے آج، کہ فضل القرآن ہے، اس کے معنی ہیں قرآن مجید کی فضیلت، اور اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں فضل و اس کے اوپر پیش ہے۔ اچھا، یہاں پر میں ایک عرض کر دوں شروع میں کہ جو پیش ہوتا ہے اس کو اب گرامر کی اس میں ہم یا ضمہ کہیں گے یا پھر ہم اس کو رفع کہیں گے۔ تو فضل القرآن، قرآن کی فضیلت، علی کے معنی پر ہوتے ہیں، اور سائر الکلام، سائر کے معنی تمام، کلام کے معنی کلام کی جمع سائر الکلام۔ کا کے معنی ہوتے ہیں جیسے، اس طرح۔ فضل اللہ ہے اللہ تعالیٰ کی فضیلت، علی پھر اس کے معنی پر ہوئے جس طرح پہلے عرض کیا ہے، خلق ہی اس کی مخلوق۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ شروع میں جو فضل القرآن ہے، فضل کے اوپر ضمہ ہے یعنی پیش ہے، اور اعلی اس کے بعد سائر الکلام ہے، تو سائر کے نیچے زیر ہے۔ پھر آگے آپ دیکھتے ہیں کہ فضل اللہ ہے، وہاں پر فضل کے اوپر ضمہ تھا یعنی پیش تھی، یہاں فضل کے نیچے زیر ہے، اور زیر کو ہم کسرہ کہیں گے یا جر کہیں گے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی چیزیں صرف پہچان کرنی ہے کہ جب آپ دیکھیں گے یہ علا جو ہے اور کا، یہ حروف ہیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ 3 حصے ہیں ہر جملے کے، ہر لینگویج جو بھی ہوتی ہے اس میں 3 پارٹس ہوتے ہیں۔ ایک اسم ہوتا ہے، اسم کے کا معنی عام اس میں آپ نام سمجھ لیں فی الحال۔ دوسرا ہوتا ہے حرف، حرف یہ ہوتے ہیں جیسے اردو میں پر ہے، سے ہے، کو ہے، یا انگلش میں ٹو ہے، تو یہ حروف ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے فعل، فعل ہوتا ہے جیسے وہ جاتا ہے، وہ کھاتا ہے، یہ افعال میں ورب جس کو انگلش میں ہم کہیں گے، تو یہ ورب ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزوں کی اگر عربی کے جملے میں ہمیں پہچان ہو گئی، اور پھر اس کا کہ اس پہ پیش آئے گا، زبر آئے گا، زیر آئے گا، تو یوں سمجھیں یہی ایک گرامر کا بیسک ہے۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیں جہاں علا ہے یا کا ہے، یہ ہیں حروف، اور ان حروف کو ہم حروف جار کہتے ہیں، جس کو آگے ہم دیکھیں گے۔ تو یہ جہاں بھی آپ کو عربی عبارت میں یہ نظر آئیں گے، اس کے بعد جو بھی اسم ہوگا اس کے نیچے زیر ہوگی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں فضل القرآن، اس سے پہلے کوئی حرف نہیں ہے، علا بھی نہیں ہے، کا بھی نہیں ہے، یا آگے ہم دیکھیں گے با یا من، تو وہ نہیں ہے اس سے، تو اس لیے اس کے اوپر ضمہ ہے۔ فی الحال اس کو یہاں تک ہم سمجھیں گے۔ اور آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ علی سائر الکلام ہے، تو سائر سے پہلے علی ہے، تو اب قرآن مجید میں اب جہاں بھی پڑھیں گے نا علی، علی کے بعد کہ آپ نے اسم کو پہچاننا ہے کہ اس کے نیچے زیر ہوگی۔ علی اللہ، علی القوم،
اور پھر یہاں پر کا، جہاں پر بھی آپ کو کا نظر آئے گا اس کے بعد جو اسم ہوگا اس کے نیچے زیر ہوگی، کا فضل اللہ ہے۔ پھر آپ آگے دیکھیں علی خلق ہی، تو خلق سے پہلے چونکہ اعلیٰ ہے اس لیے اس کے نیچے زیر کسرہ یا جر ہے۔ تو ترجمہ اس کا یوں ہوا کہ قرآن مجید کی فضیلت تمام کلاموں پر اس طرح ہے، کا کے معنی جیسے یا جس طرح، اس طرح ہے جس طرح فضل اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی فضیلت، علی خلق ہی، اس کی مخلوق پر ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید کی تلاوت سے زیادہ بہتر اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے کوئی عبادت نہیں۔ اب اس قرآن مجید کے بارے میں ہم نے عقیدہ کیا رکھنا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ تو حضرت سید السادات مختوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو بغیر حرف، آواز اور ہجے کے کہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو آواز سے نہیں کہا، حروف سے نہیں کہا، ہجے سے نہیں کہا، بغیر الفاظ، حرف اور ہجے کے فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز کو پیدا فرمایا، اور اس آواز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو سنوایا، اور حضرت جبرائیل نے اسی آواز سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پڑھا، اور اسی آواز سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر پڑھا، اور اسی آواز، الفاظ اور ہجوں سے صحابہ نے اس کو جمع کیا، اور 3 صحابہ جو ہیں جنہوں نے اس کو جمع کیا اور قرآن مجید کی صورت میں لکھا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم۔ اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، جو حضرت جبرائیل نے سنا، جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا، جو حضور نے صحابہ کو پہنچایا، اور جو صحابہ نے اس کو جمع کیا، تو القرآن کلہ واحد، قرآن جو ہے ہمہ یک است، سب ایک ہے۔ اور اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، تو آپ کہیں ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی کہا ہے۔ پھر اگر کوئی پوچھتا ہے کہ کب کہا اللہ تعالیٰ نے، تو آپ کہو کہ بغیر کب کے کہا۔ اور اگر کوئی پوچھے کہ کہاں کہا، تو آپ کہیں بغیر کہاں کے کہا۔ اور اگر کوئی پوچھتا ہے کہ کیوں کہا، تو پھر آپ کہیں کہ بغیر کیوں کے۔ اور اگر کوئی پوچھے آواز سے کہا یا بغیر آواز کے، تو آپ کہیں کہ بغیر آواز کے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کے سوا کوئی بات کرتا ہے تو وہ اہل بدعت اور بد مذہب ہے، اس سے بچیں، علیحدہ رہیں، پرہیز کریں اور بھاگیں۔ قرآن مجید کی تلاوت مبارکہ کے بارے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ سالک کو چاہیے کہ جب وہ کسی چیز سے اکتا چکا ہو، ذکر سے، طاعت سے، عبادت سے، تو اس کے بعد تلاوت قرآن مجید نہ کرے، کیونکہ اکتاہٹ کی صورت میں تلاوت قرآن مجید کرنا ایسے ہے جیسے کسی تماشے کو جانا۔ تو یہ آپ کے معمولات جلالیہ سے کچھ میں نے عرض کیا۔ تو یہ کل بھی میں نے حضرت سید السادات مختوم جہانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام مبارک لیا، آج بھی۔ تو تھوڑا سا تعارف ناظرین کے لیے کہ یہ کون ہے حضرت مختوم جہانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت مختوم جہانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اسم گرامی حضرت سید جلال الدین حسین ہے، اچ شریف میں مزار مبارک ہے۔ آپ کے والد کا نام حضرت سیدی احمد کبیر تھا،
آپ کے چچا کا نام حضرت سید صدر الدین محمد غوث اور آپ کے دادا کا حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جو بخارا سے اچ شریف میں تشریف لائے تھے، اور تمام بخاری سادات جو ہیں وہ آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ 15 واسطوں سے حضرت امام حسین علیہ السلام سے ان کا تعلق ہے، ان کے پوتے ہیں، اور جو کہ صاحبزادے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے، اور حضرت مختوم جہانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ آپ 2 بھائی تھے، حضرت مختوم جہانیہ اور حضرت صدر الدین راجن کتال، اور ان حضرات کی اولادیں یہ بر صغیر پاک و ہند میں موجود ہیں۔ حضرت مختوم جہانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو صاحبزادے تھے حضرت ناصر الدین، جن کا مزار مبارک اچ شریف میں ہے، ان کی اولاد مبارکہ میں 7 کتب مشہور ہیں۔ حضرت سید حامد کبیر، حضرت سید علم الدین، حضرت سید اسماعیل، حضرت سید فضل الدین، حضرت سید برہان الدین قطب عالم گجرات، حضرت سید علاء الدین کشمیر میں، حضرت سید شرف الدین اور حضرت سید شہاب الدین، جن کا مزار مبارک دہلی میں اور بعض روایتوں میں اچ شریف میں موجود ہے۔ انہی کی اولاد میں ایک نیک شخص تھے، ولی تھے، حضرت سید صدر الدین۔ وہ فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 آیات، 2 نشانیاں ایسی ہیں جو اس وقت بھی موجود ہیں، لیکن ہم ان سے فائدہ نہیں حاصل کر رہے۔ وہ کیا ہیں؟ ایک تو وہ ہیں جو مدینہ منورہ میں روضہ مبارکہ میں تشریف فرما ہیں، حیات ہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری نشانی جو زندہ ہے ہمارے پاس، وہ ہماری طاقوں میں، الماریوں میں، غلیفوں میں پڑا وہ قرآن مجید ہے۔ تو دعا کریں گے انشاءاللہ کل سے ہم قرآن مجید کی ٹرانسلیشن، عربی گرامر انتہائی اختصار اور آسان طریقے سے، کہ آپ انشاءاللہ 10 دنوں کے بعد یہ جو پہلی میں نے عربی عبارت پڑھی کہ فضل القرآن علی سائر الکلام، تو اس میں آپ انشاءاللہ 10 دنوں کے بعد خود اس میں آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی نے فضل القرآن پڑھا تو آپ کہیں گے کہ کس طرح فضل القرآن پڑھ رہے ہو، اور اگر اعلیٰ سائر الکلام اس نے کہا تو آپ کہیں گے کہ یہ کس طرح سائر الکلام کہہ رہے ہو۔ اس میں اگر کوئی اعراب کی غلطی مجھ سے ہوگی تو انشاءاللہ آپ خود اس کو پکڑیں گے اور اس کی تصحیح کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبک الکریم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔